بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام 1020 چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام ہے اور حضور علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب، اور آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کے بہت سے فضائل اور برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کلام مقدس کے بارے میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس قرآن پاک کی شان و عظمت اور جلالت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ترجمہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس برکت والی کتاب کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ صاد کی 29 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ ترجمہ، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل بیان فرمائے ہیں، چنانچہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ عرض کیا گیا، ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے کی نیکیوں کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ حضور علیہ السلام نے قرآن شریف کے بارے میں فرمایا کہ جس کے جوف
سینے میں کچھ قرآن نہیں، وہ ویران مکان کی مثل ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل جلالہ فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالی جل جلالہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ یہ عیسیٰ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ تو انتقال فرما چکے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے اللہ جل جلالہ، تو مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق دینا، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک سورہ فاتحہ شریف بھی ہے۔ اللہ تعالی نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر انسان جیسا ہے، اس کے 70,000 بازو ہیں اور ہر بازو پر فرشتوں کی ایک ایک جماعت موجود ہے۔ اس کے دائیں رخسار پر سورہ اخلاص اور بائیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے فرشتوں کی 70,000 صفیں موجود ہیں جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی ہیں، اور جب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ان سے فرماتا ہے، اے فرشتوں سر اٹھاؤ، میں تم سب سے خوش ہوں۔ فرشتے یہ سن کر اللہ جل جلالہ سے عرض کرتے ہیں، اے مولا کریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس سے بھی راضی رہنا۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان سے بھی راضی رہوں گا۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے، جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ جل جلالہ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے یاسین شریف پڑھے گا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ہر آیات اور ہر سورتوں کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ چنانچہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ تبارک الذی ہے، یعنی سورہ تبارک الذی جو مغرب کے بعد مسلمان پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور یہ سورت ان کی شفاعت کرے گی اور عذاب قبر سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک ایک خزانہ ہے، ایک نور کا دریا ہے اور رب کا کلام ہے، اور حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو آئیں ہم نیت کریں کہ جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، اور اس کی تلاوت کر کے انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور
ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور بے ضرور یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔